یعنی ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں. اس میں اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو پورے عالم میں اور قیامت تک آنے والی نسلوں میں خاص عزت و مقام عطا ہوا کہ یہودی اور نصرانی، مسلمان، بدھ وغیرہ سب کے سب ان کے تقدس کے قائل اور ان کی تعظیم کرتے چلے آئے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ یہ بھی ہمارا ہی فضل ہے اور انعام ہے، کسی کے کسب اکتساب کا اس میں دخل نہیں ہے. اور درجات کے بلندی کو ذکر فرمانے کے بعد 6 آیتوں میں یہاں پر 17 انبیاء اکرام علیہ السلام کی فہرست شمار کی گئی ہے، جن میں سے بعض حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد ہیں اور اکثر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور بعض ان کے بھائی بھتیجے ہیں. ان آیت شریفوں میں ایک طرف تو ان حضرات کا ہدایت پر ہونا اور صالحین ہونا، صراط مستقیم پر ہونا بیان فرمایا گیا ہے. یہ 3 صفات ایسی ہیں. پہلی صفت ہدایت. آدمی کتنے بھی اچھے اعمال کر لے، ہدایت پر نہ ہو تو اس کے اعمال کا بدلہ آخرت میں کچھ نہیں، دنیا میں البتہ ملتا ہے. جیسے غیر مسلمین یا غیر ایمان والوں کا خیرات کرنا، بھلائی کے کاموں میں لگانا، اس کا بدل صرف دنیا میں. اور جس کو ہدایت ملی ہوئی ہے، ایمان والا ہے، کلمہ اس نے پڑھا ہوا ہے، تو اس کے ہر ایک عمل کا بدل دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جہاں میں. تو ہدایت سے اتنا بڑا فرق ہے. ہدایت یافتہ آدمی اگر رائی کے برابر بھی ایمان بچا کر لے گیا تب بھی وہ جنت کا مستحق بنے گا، اور بغیر ایمان کے چاہے وہ کتنے ہی دنیا کے اندر اعمال خیریہ کر کے جائے، مرنے کے بعد اس کا جزا کا رجسٹر بند، سزا کا رجسٹر جاری. تو یہ ہدایت کے ثمرات ہیں. لیکن ایک آدمی ہدایت پہ تو ہے، صالحین میں اس کا شمار نہیں ہے، احکام خداوندی کو توڑ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کر رہا ہے، تو یہ صالحین میں نہیں ہے. صالح کی جمع صالحین. صالح کہتے ہیں نیک بخت کو، جس کے تمام امور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چل رہے ہوں، وہ ہے نیک بخت آدمی. نیک بختی عقل سے یا مال سے یا عزت و جاہ و جلال سے نہیں پرکھی جاتی، نیک بختی پرکھی جاتی ہے صراط مستقیم سے. تو یہ جتنے بھی انبیاء اور رسل تھے جن کی یہاں فہرست بیان فرمائی ہے رب العالمین نے،
ان میں یہ تینوں صفات بیک وقت موجود تھی. ہدایت بھی ان کے اندر تھی، نیک بختی بھی تھی، اور صراط مستقیم پر بھی چل رہے تھے. اور صراط مستقیم کہتے کس کو ہے؟ صراط مستقیم ہر دور کے اندر وقت کے نبی کا طریقہ، ہر دور کے اندر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے راہ ہے وہ صراط مستقیم. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد سے لے کر قیامت تک، جب تک دنیا وجود میں رہے گی، صراط مستقیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ امت محمدیہ کے لیے. اس سے ہٹ کے ہو ہی نہیں سکتا کچھ بھی. اور یہ بتلایا گیا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ہی اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب اور قبول فرما لیا ہے. دوسری طرف یہ جتلایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں اپنے باپ، اپنی برادری، اپنے وطن کو چھوڑ دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے درجات عالیہ اور دائمی اور بے مثال راحتوں سے پہلے دنیا میں بھی ان کو اپنی برادری سے بہتر برادری، وطن سے بہتر وطن عطا فرمایا، اور یہ شرف عظیم عطا فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد قیامت تک جتنا انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے گئے وہ سب کے سب ان کی اولاد میں ہیں. تو یہ ہے اللہ کی بات ماننے پر اللہ رب العالمین کس طریقے سے اپنے بندوں کو درجات عالیہ عطا فرماتے ہیں. آج ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں بلند درجے پہنچ جاؤں، لیکن راستہ بلندی کا چل ہی نہیں رہے. ہم راستہ چل رہے ہیں گڑھے کا. صراط مستقیم کو چھوڑ کر ٹیڑھے راستوں پر سفر ہے ہمارا. ترسم نہ رسی بکعبہ اعرابی کی راہ کے میروی بترکستان است. ایک آدمی خانہ کعبہ جانا چاہتا تھا اور سفر کر رہا ترکستان کی طرف، خانہ کعبہ کو پیٹ کر کے. جیسے ہمارے یہاں سے خانہ کعبہ ہے مغرب میں، اب ایک آدمی سفر کر رہا مشرق کی طرف جدھر سورج نکلتا ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ کعبہ جا رہا ہوں. ادھر مت جا، ادھر نہ مت، ادھر سے پہنچ جاؤں گا. کوشش شرط ہے. اب کرتا رہے کوشش، ساری زندگی ختم ہو جائے گی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کی راہ کے میروی بترکستان است ترسم نہ رسی بکعبہ اعرابی. میں ڈر رہا ہوں اس بات سے کہ تو کعبہ نہیں پہنچ پائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جس راستے پر تو جا رہا ہے یہ تو ترکستان کا راستہ ہے، یعنی کعبے کے خلاف سمت چل رہا. تو یہی حالت ہماری آج. ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں لیکن دین پہ ہم ہیں ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں لیکن ہدایت والے راستے سے ہم دور ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اس پر بلند درجے ملیں گے، اور جبکہ وہ راستہ صراط مستقیم سے ہٹ کے لوگوں کا بنایا ہوا راستہ ہے. لوگوں کے بنائے ہوئے راستوں پر اگر کامیابیاں ہوتی تو پھر اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر طریق محمدی نہ بتلاتا. لوگ تو پہلے بھی اپنی اپنی مرضی سے سارے کام کر رہے تھے، سب چل رہے تھے کام. حج بھی ہوتا تھا، نماز بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، خرچے بھی کیا کرتے تھے، اور دین کے اور کاموں میں بھی خرچ ہوتا تھا. بعض وقت تو مکہ والوں میں اس بات پہ لڑائی ہو جاتی تھی کہ اس بار حاجیوں کو ہم پانی پلائیں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے پہلے کی باتیں ہیں، جس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے. زمانہ جاہلیت کہتے کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے اپنے مرضی سے دین کو چلا رہا تھا اس ٹائم پہ. آج بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو دین کو اپنی مرضی سے سمجھتے ہیں
اور پھر امت کو اسی راستے پر چلانا چاہتے ہیں. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ فرق اتنا ہے، مکے والوں نے پتھروں کے بت رکھے ہوئے تھے اور ہم نے زندہ بت تسلیم کر رکھے ہیں. کسی نے عقائد کے نام سے، کسی نے برادری کے نام سے، کسی نے پیر کے نام سے، اور انہی کو ہم درجات عالیہ سمجھ رہے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب دیکھو ہماری کتنی بھیڑ ہے، ہمارا کتنا بڑا مجمع ہے، ہم تو کامیاب لوگوں میں ہیں. بھیڑ کا زیادہ ہونا یا تعداد کا زیادہ ہونا یہ کامیابی کی علامت نہیں. کامیابی کی علامت صراط مستقیم ہے. کامیابی کی علامت طریقہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک کاغذ پر گول دائرہ بنایا، گول کار کھینچا اور پھر بیچ میں سے ایک لکیر کھینچی سیدھی، پھر سائیڈوں میں لکیریں کھینچی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دکھایا، دیکھو یہ ہے دنیا کا نقشہ، گول دنیا، یہ لکیر ہے، اس پہ من مرضی کے راستے، اور یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ ہے صراط مستقیم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صراط مستقیم ہے. نبی کے طریقے اور نبی کے سنتوں سے ہٹ کے کوئی بھی طریقہ صراط مستقیم ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اللہ کا بتایا ہوا ہے ہی نہیں. تو آخرت کے جو درجات عالیہ اور دائمی بے مثال راحتیں ہیں وہ صرف اور صرف ہدایت، نیک صالح اور صراط مستقیم پر چلنے والوں کے لیے. ایک آدمی صراط مستقیم پر چل رہا ہے لیکن نیک صالح نہیں ہے، اس کی نیت میں فطور ہے. ایک آدمی صراط مستقیم پر چل رہا ہے لیکن ہدایت پر نہیں ہے، اللہ کو ایک، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم نہیں کر رہا. اب یہ کتنا ہی سنتوں پہ عمل کرتا رہے، جب تک یہ نبی کو نبی نہیں مانے گا اور نبی کے فرمان میں 100% کامیابی نہیں سمجھے گا، جب تک اس کی ہدایت مکمل ہی نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمائے کہ دنیا کے مراتب بھی دے دیے اور آخرت کے مراتب بھی دے دیے. جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، وہ سب ان کے اولاد میں سے. ایک شاخ جو حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلی اس میں تمام انبیاء بنی اسرائیل آئے. دوسری شاخ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلی اس میں سید الاولین والآخرین نبی الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا. اور یہ سب حضرات ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگرچہ عزت و ذلت، نجات و عذاب کا اصل مدار انسان کے اپنے ذاتی اعمال پر ہے، لیکن آباء و اجداد میں کسی نبی ولی کا ہونا یا اولاد میں علماء صلاحہ کا ہونا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس سے بھی انسان کو فائدہ پہنچتا ہے. باپ داداؤں میں بھلے آدمی کا ہونا یہ بھی جو ہے بڑے فائدے کی چیز ہے. آباء و اجداد میں کسی نبی کا ولی کا ہونا، ایسے ہی اولاد میں علماء اور صلاحہ کا ہونا یہ بھی بڑی نعمت ہے. اس سے بھی انسان کو بہت بڑا فائدہ پہنچتا ہے. ان 17 انبیاء علیہ السلام میں جن کی فہرست آیات مذکورہ میں دی گئی ہے، ایک حضرت نوح علیہ السلام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جد امجد ہے، باقی سب کو ان کی ذریت فرمایا. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان. اس میں ایک اشکال تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دختری اولاد میں سے ہیں، پوتے نہیں ہیں بلکہ نواسے ہیں، پھر بھی ادھر سے سلسلہ وہیں ملا جائے گا. تو ان کو ذریت کہنا کیسے صحیح ہوگا؟ اس کا جواب عامہ علماء فقہاء نے یہ دیا ہے
کہ لفظ ذریت پوتوں اور نواسوں دونوں کو شامل ہے. یہ انگریز، یہودی اور یہ مسلمان مول صاحب سب ابراہیم علیہ السلام کے اولاد رہے تھے. ہاں، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب مانا. یہ برہمن جو ہے نا، یہ بھی ابراہیمی پنڈت ہیں. یہ ہندوستان میں آئے ہوئے مصر کے ہیں برہمن، ابراہیمی ہیں. وہاں ان کو ابراہیمی کہا جاتا تھا، ان سے خاص نسب تھا ان کا، وہیں جا کے ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. جب ان کے حسب نسب کو دیکھتے ہیں، برہمن جو ہیں اسی سے ہیں یہ. اب بعد میں کچھ انہوں نے گھڑ لیا کہ برہما سے ان کا تعلق ہے، یا برہما نے ان کو منہ سے پیدا کیا ہے، کہاں کا، وہ ساری چیزیں بعد کی من گڑت. ہاں، مصر کے ہی ہیں یہ، مصرا مصری. ہاں جو مصرا سے بھی ہاں، یہ مصرا وہیں سے مصری سے مصر کے ہی تھے. اب انہوں نے نئی چیزیں بہت سی گھڑ لی نا، رامائنوں میں کیا کیا ان کو تک بندیاں دکھا دی گئی، تو اس سے پھر اپنے آپ کو انہوں نے ہٹا لیا. جیسے بہت سے کوسی میں آ کے قریشی بن گئے تھے، چوہان. ہاں، یہاں دیکھا کہ ماحول قریشیوں کا، لے قریشی بن جاؤ، بن گئے قریشی. پھر رشتے داری سب قریشیوں. تمہارے جو سب سے بڑا خاندان یہاں کن کا مانا جاتا ہے آپ لوگوں میں؟ قریشیوں میں، کوسی میں. نا نمبردار کون ہے تمہارے؟ سب اپنے گھر کے نمبردار ہیں. ایسے نہ مانیے، جو قانونی سماجی بات رہے وہ. یہ حسینہ کے میری بات سن، زمین کے پیسے ویسے کی اہمیت سے کوئی نمبردار نہ ہے. یہ جو حسینہ کے لیے ہے نا، یہ دو خاندان ہیں ادھر نکاسے پہ، یہ دونوں چوہان ہیں. یہاں کے قریشی بنے گے، بوانے کے سائڈ گئے. نہ ہے مسلمان ہی ویسے، پہلے ہی سے مسلمان تھے، لیکن یہاں روئی کی منڈی میں کام کرنا ہے. ان کے کوئی نوجوان بھاگ کا وہاں سے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں قریشیوں کا دستور، انہیں میں رہنا ہے، انہیں میں شادی ہو گئی، بس پھر اوروں کو بلوا لیا، سب قریشی بن گئے. اور آپ کون رہے مول صاحب؟ کون؟ ہم تو مسلم ہیں. پہلے آپ کا جو راجپوت ہے، پھر پرتھویراج چوہان کے وہاں سے ہمارا سلسلہ حسب نسب. تمہارے بھی نصیب کھل گئے، ادھر آ گئے ہیں. ادھر نا یہیں سے ہم آئے. کہاں سے؟ پرتھویراج چوہان میں کیا ملتا؟ یہیں تھے، یہیں کے تھے، اور یہیں پہ ایمان میں داخل ہوئے ہمارے آبا و اجداد میں. یہ کتاب میں ایسے لکھا ہے مول صاحب، یہ کتاب میں ایسے لکھا ہے، جب خواجہ معین الدین چشتی بالکل پریشان ہوئے، جب گئی فارسی میں بد دعا کہ پتھورا ہم جا تجھے زندہ مسلمانوں کے حوالے کیا، جب اس کے گربان پکڑ کے باہر کھینچ کے لائے قلعے میں سے. تو اس کا فقہا نے یہ جواب دیا ہے کہ ذریت میں پوتے اور نواسے دونوں کو شامل ہے. اسی سے استدلال کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں داخل ہے. دوسرا اشکال حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق ہے کہ وہ اولاد میں نہیں بلکہ بھتیجے ہیں، لیکن اس کا جواب بھی واضح ہے کہ عرف میں چچا کو باپ اور بھتیجے کو بیٹا کہنا بہت ہی متعارف ہے. آیت مذکورہ میں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام پر انعامات الہیہ بیان فرما کر ایک طرف تو یہ قانون نے قدرت بتلا دیا گیا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزوں کو قربان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اس سے بہتر چیزیں عطا فرما دیتے ہیں. دوسری طرف مشرکین مکہ کو یہ حالت سنا کر اس طرف ہدایت کرنا مقصود ہے کہ تم لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے، تو دیکھو جن کو تم بھی سب بڑا مانتے ہو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا پورا خاندان، وہ سب یہی کہتے چلے آئے ہیں کہ قابل عبادت صرف ایک ذات حق تعالی. کیونکہ یہ مشرکین عرب جو تھے سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر اپنے آپ کو کہتے تھے. ان سے جب کوئی پوچھتا تمہارا دین کیا ہے؟ دین ابراہیمی. اس کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کرنا یا اس کے مخصوص صفات کا ساجی بتلانا کفر اور گمراہی ہے. تم لوگ خود اپنے مسلمات کی روح سے بھی ملزم ہو. 8ویں آیت میں یہی مضمون ارشاد فرمایا گیا، اور اس کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے ارشاد فرمایا فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. یعنی اگر آپ کے کچھ مخاطب آپ کی باتیں نہیں مانتے اور تمام انبیاء سابقین کی ہدایت پیش کر دینے کے باوجود وہ انکار ہی پر تلے ہوئے ہیں، تو آپ غم نہ کریں.
کیونکہ ہم نے آپ کی دعوت اور ہدایت کو ماننے اور اپنانے کے لیے ایک بڑی قوم کو مقدر کر رکھا ہے، وہ کفر اور انکار کے پاس نہ جائیں گے۔ اس میں عہد مبارک کے موجودین مہاجرین اور انصار بھی داخل ہیں، اور قیامت تک آنے والے مسلمان بھی۔ اور یہ آیت ان سب لوگوں کے لیے مایہ فخر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام مدام ذکر فرمایا۔ اللہم اجعلنا منہم واشرنا فی زمرتہم، یہ دعائیہ کلمات اللہ، ہم کو بھی ان میں سے بنا۔ کن میں سے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بغیر دیکھے ایمان لائیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان پر عمل کریں۔ تو یہاں یہ دعا ہے، اللہ ہم کو ان میں سے بنا اور ہمارا حشر بھی انہی لوگوں میں فرما جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یوں بیان فرما دیا کہ ایک ایسی قوم آئے گی کہ جو کفر نہیں کریں گے۔ تو وہ قوم میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو مہاجرین اور انصار تھے، اور اس کے بعد میں قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے اس قوم میں داخل ہیں۔ تو گویا آج کا مسلمان اور قیامت تک کا آنے والا جتنا بھی مسلمان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منتخب شدہ قوم ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم تو یوں مسلمان ہو گئے، یوں ہو گئے، یوں ہو گئے۔ اللہ نے صاف فرما دیا کہ نرفع درجات من نشاء، کہ جس کے درجے ہم بلند کرنا چاہتے ہیں اس کے درجات کو ہم بلند کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، اسی کا کرم ہے کہ اس رب العالمین نے ہمیں کلمے کی دولت سے نواز دیا، ورنہ ہمارے کتنے اعزاء، اقربا، پڑوسی اور کتنے ہمارے ملک کے ایسے افراد جو بغیر ایمان کے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ جس کو چاہے۔ تو اس لیے مسلمان کبھی بھی دین کے کاموں میں یوں نہ سوچا کرے کہ جب اللہ چاہے گا جب کروں گا میں۔ اللہ نے تو چاہ لیا ہے، اگر اللہ چاہتا نہیں تو ایمان کی دولت سے نوازتا ہی نہیں، اور اگر اللہ نہیں چاہتا تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہی نہیں فرماتا۔ اللہ کی چاہت کا ہی یہ مظہر ہے کہ اللہ نے چاہا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے، تبھی تو نماز کی توفیق دی ہے، تبھی کلمے کی توفیق دی ہے۔ یہ ساری اللہ کی چاہتیں ہیں۔ اب جو اس چاہت پر اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چاہت میں اور اضافہ فرماتے رہیں گے، اور جو ناشکری کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ناشکری کی سزا کے ضمن میں اس سے پھر یہ ہدایت کے راستے کو تنگ فرما دیں گے۔ ہمارے دلوں کے اندر جو کبھی کبھی دین سے قساوت پیدا ہوتی ہے، یعنی سختی، کہ دین کے کاموں کو چلنے کو تھوڑا تھوڑا من کرتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم ناشکری کر رہے ہیں۔ اسی لیے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بھلائی کا دل میں آنا ایسا ہے جیسے اعزاء اقربا میں خاص مہمان کا آنا۔ اگر دل میں کوئی بھلائی آئی فوراً عمل کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اور مزید توفیق دے گا، اور اگر دل میں بھلائی کا خیال آیا پھر سوچا لو چلو کوئی بات نہ، پھر دیکھیں گے کیا ہو رہا، اسے ٹال دیا، تو پھر یہ خیال دل میں دوبارہ جلدی سے نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس کی مثال دی ہوئی ہے مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جیسے کوئی آدمی آپ کے یہاں پہلی بار آیا رشتہ داروں میں سے، اور وہ آپ کے رشتے میں بہت زیادہ معزز اور مکرم مہمان ہے، وہ پہلی بار آپ کے گھر پہ آیا، آپ نے نہ دعا سلام کی، نہ اس کی خاطر تواضع کی، اور نہ اس کو بٹھایا اٹھایا، نہ اس کو کھلایا پلایا، تو وہ دوبارہ کبھی آپ کے دروازے پہ نہیں آئے گا۔ وہ کہے صاحب وہاں جانا بیکار ہے، کیا فائدہ وہاں جانے سے، ٹائم ضائع کرنا، پانی کو بھی نہیں پوچھا، تو وہ آئے گا بھی نہیں، دوسروں کو بھی نہیں آنے دے گا۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی معزز مہمان آیا، آپ نے اس کی بہت اچھی خاطر تواضع کی، تو وہ بار بار آنے کی تمنا کرے گا، دوسروں سے بھی کہے گا صاحب جانا چاہیے وہاں، بہت اچھے لوگ ہیں، بہت خدمت کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بھلائی کا دل کے اندر آنا، بعض وقت بھلی بات دل میں آتی ہے لیکن آدمی سوچتا ہے چلو بعد میں کر لیں کوئی بات، اب یہ بھلائی پھر دوبارہ نہیں آئے گی اس کو، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس بھلائی کی شکر گزاری نہیں کی، اللہ کی طرف سے شکر ادا کرتا، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے دل میں یہ بھلائی کا جذبہ داعیہ پیدا فرما دیا، لو میں اس پہ عمل کرتا ہوں، تو اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ پھر اس کو بھلائی کے مواقع بار بار عطا فرمائے گا۔ اور جب بھلائی کے اس پر شکر ادا نہیں کرے گا تو پھر اس کے دل کے اندر ایک بخل پیدا ہوگا، اور پھر ایسا بخل ہوگا کہ کوئی بھلائی کا کام کر رہا ہوگا نا، اسے بھی دیکھ دیکھ کے چڑھے گا،
जैसे बहुत से लोग ना रहे, अरे नुके क्या कर रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, इतना खर्चा यूं कर देते, इतना खर्चा वहां कर देते, यानी तरह तरह के बहाने तो बताएगा और ये नहीं सोचेगा कि वहां चलो मैं कर लूं, ये तो यहाँ कर रहे हैं। बहुत सी जगह मस्जिदें बन रही होती हैं, मदरसे बन रहे होते हैं, कहीं खिदमत हो रही होती है, इज्तिमात के खर्चे हो रहे होते हैं, या जो है जमातों की दावतें हो रही होती हैं, तो फिर बाज लोग क्या, अरे इतना खर्चा वहां लगा देते हैं। अल्लाह के बंदे, इन्होंने यहाँ लगा दिया इतना खर्चा, तुम वहां लगा दो। बाद लोग मदारिस पे इश्काल करते हैं कि साहब इतने मदरसों की ज़रूरत क्या है, स्कूल बतेरे हैं पढ़ाई के लिए। ठीक है, मदरसों की इतनों की ज़रूरत नहीं है तो तुम एक आध जो है ऐसा मदरसा कायम करके दिखा दो जो ज़रूरत इनसे पूरी नहीं हो रही, वो तुम करके दिखला दो। तो जो लोग भलाई को तस्लीम नहीं करते वो दूसरों को भी भला देखना नहीं चाहते, वो उनसे भी चिढ़ते हैं कि साहब ये ऐसे भलाई काम क्यों कर रहे हैं। बाज लोग जमात वालों को देख के चिढ़े कि लो साहब ये जब ही चलते हैं बिस्तर उठा के, इन्हें कोई काम ही ना, इतना पैसा और कहीं लगा दें, पड़ोसियों को दे दें। अल्लाह के बंदे ये इस पे खर्च कर रहे हैं दावत के काम में, तुम दीन के और तकाजों को पूरा कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन वो नहीं, क्योंकि ना भलाई का जज्बा दिल में है, ना भलाई के जज्बे की कदर है और ना शुक्र है अल्लाह का। तो इसलिए एक एक मर्तबा सुबहान अल्लाह के लिए भी आदमी मरने के बाद तरसेगा। इसलिए यहाँ अल्लाह ने जो ये उम्र की और राहत की और सुकून की और फुर्सत की नेमतें अता फरमा रखी हैं, इन नेमतों की शुक्रगुजारी करनी चाहिए हमें। वरना जिस वक्त इस्राइल सलाम आएंगे और ये जो दो किरामन कातिबीन, ये जो फरिश्ते हैं हमारे साथ लिखने वाले, इनको भी ड्यूटी पे लगा देंगे। इस्राइल बोले निकलवा अब इसकी रूह, बहुत दिन लिख लिए तूने इसके अमाल, अब या कि रूह निकलवाने में कर मदद, पकड़ या अब निकलवाएंगे और फिर रूह निकलवा के दफ्तर बंद करके अब ले जाएंगे। फिर अब कोई साथ नहीं है। अब अगर हम यूँ कहें कि मैं सारी दौलत दे रहा हूँ, एक मरतबा लिख लो, एक नेकी लिख लो, नहीं लिख सकते। अब मैं सलातुत तस्बीह पढ़ूंगा, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, अब सलातुत तस्बीह क्या, एक मरतबा सुभान अल्लाह की मिकदार भी नहीं छोड़ा जाए। ला यस्तक़दिमून साअतन वला यस्तअखिरून, एक साथ कहते हैं एक सेकंड से भी कम वक्त को, यानी इतनी भी फुर्सत नहीं मिलेगी। तो जो फुर्सत मिली हुई है हमें ज़बान चलाने की, दिमाग चलाने की, हाथ पैर चलाने की, इस सब को हमें इस्तेमाल करना है सिरात मुस्तकीम के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को अपनाने के लिए। अब यहाँ देखो ये जितनी भी आयत हैं, ये आयत पीछे से चली आ रही हैं और इन आयत में 17 नबियों का जिक्र किया अल्लाह ने, फिर उनकी मुख्तसर सीरत बताई और फिर उनका मुख्तसर हसब और नसब भी बता दिया कि कोई इब्राहिम का भाई है, कोई भतीजा है, कोई बेटा है, कोई नवासा है। यानी सबको इतनी सारी तकरीरें और इतना सारा सब कुछ क्यों बतलाया जा रहा है कि ये मुशरिकीन अरब अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को समझ लें। इतना सारा ये खजाना जमा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन समझाने के लिए बयान कर रहा। तो इसीलिए दाई के लिए भी ज़रूरी है कि जब दावत दे तो अंबिया, सहाबा और अल्लाह के अहकामात मदऊ को समझाएं, और समझ में आ जाए तो बेहतर, और नहीं समझ में आवे तो फिर मायूस मत हो। क्यों? फ़इन यकफुर बिहा हाउला, अगर ये अब भी कुफ्र करते रहे, फ़क़द वक्कलना कौमन लैसू बिहा बिकाफिरीन, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐसी मखलूक को पैदा करेंगे कि जिस मखलूक के दिल के अंदर कुफ्र नहीं होगा। अल्लाह ताला फिर ऐसे लोगों को इस काम के लिए मुंतखब फरमाएंगे। बड़ी कौम आएगी फिर इसमें जो कुफ्र और इनकार के पास भी नहीं जाएंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में वो लोग थे मुहाजिरीन और अंसार, और क़यामत तक आने वाले मुसलमान भी इस आयत में माए नाज और फ़ख्रिया अंदाज में मकाम मदा में शामिल है। अल्लाह तबारक व तआला अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व अशुरना फ़ी ज़ुमरतिहिम, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।